الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، شہزادی فاطمہ زہرا کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کی حقیقت کو انسانی عقل درک ہی نہیں کرتی. ذکر راوی چھٹے امام صادق علیہ السلام کی خدمت آیا. مولا، یہ جو سورہ قدر میں آیا ہے کہ انسان کی عقل شب قدر کو درک ہی نہیں کر سکتی ہے، اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ایک رات 23ویں شب ماہ رمضان کی آتی ہے، جس میں ہم راتوں کو جاگ کر عبادت انجام دیتے ہیں اور اپنی تقدیر لکھوایا کرتے ہیں، اپنی قسمت لکھوایا کرتے ہیں، تقدیر معین کروایا کرتے ہیں شب قدر میں. تو یہ ایک رات ہے، اس میں اب سمجھنے کی کیا بات ہے؟ قرآن انسانی عقل کو کیوں چیلنج کر رہا کہ انسان اس رات کو، شب قدر کو سمجھ ہی نہیں سکتا، جبکہ انسان کی عقل اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے سب سے بڑی عقل مانی گئی ہے. تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کو مانا گیا ہے. اتنی بڑی عقل رکھنے کے باوجود قرآن انسانی عقل کو چیلنج کیوں کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ تو مولا، اس کو اندر سمجھنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ شب قدر 23ویں کی شب ماہ رمضان کی آتے ہیں، جس میں جاگ کر کے ہم عبادت انجام دیتے، اپنی تقدیر لکھوایا کرتے ہیں. اس میں اب سمجھنے کی کیا بات ہے؟ تو چھٹے امام نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایک رات جو ماہ رمضان میں آیا کرتی ہے، اس سے مراد صرف وہی مراد ہے؟ کہا اس سے مراد وہ رات اصل میں مراد نہیں ہے، بلکہ اصل میں مراد ہماری دادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شان کہ جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کی حقیقت تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں. اور اسی لیے جب ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. تو کہتے ہیں پروردگارہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بیٹوں کا واسطہ، اور وہ راز
کہ تو نے فاطمہ میں ودیعت اور چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس راز کا واسطہ، وہ راز کا واسطہ کہ ہماری حاجت کو پورا کرنا ہے، کہ ہم جو ہے دعا کرتے ہیں تو راز جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میں رکھا ہے۔ اور اسی لیے تو روایات میں آیا کہ امت اسلامیہ پر ائمہ معصومین کو حجت قرار دیا گیا، اور خود ائمہ پر شہزادی فاطمہ زہرا کو حجت قرار دیا گیا۔ تو وہ زہرا جو ائمہ پر حجت ہو جائے تو ان کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کتنی عظمت کی بات ہے۔ چنانچہ جو ہے اب سنیے کہ غور سے سنیے کہ جب وہ شمعون یہودی، واقعہ سنا ہوا ہے، در تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ شمعون یہودی پیغمبر کو اسی طریقے سے جس طرح یزید ملعون اپنے اشعار میں کہا کرتا تھا، پیغمبر کو اسی طریقے سے سمجھا کرتا جس طرح یزید نے اپنے اشعار میں اظہار کیا۔ اور یزید نے کیا کہا تھا کہ پیغمبر نے نبوت اور رسالت کا ڈھونگ رچایا تھا حکومت حاصل کرنے کے۔ یہ یزید کے اشعار ہیں کہ ڈھونگ رچایا، ما جاء وحی ولا نزل، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا۔ یہ جو ہے یزید کے اشعار کے الفاظ۔ تو وہ جس طرح یزید پیغمبر کی نبوت و انکار وحی اور رسالت کر رہا ہے، انکار فرشتہ نازل ہونے کو کر رہا ہے، اسی طرح شمعون یہودی بھی انکار کیا کرتا یہ پیغمبر نے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہوا تاکہ کسی طریقے سے حکومت کو حاصل کر لے، اور پیغمبر کا انتہائی شدید دشمن تھا وہ شمعون یہودی۔ اور اسی بنیاد پر شمعون یہودی نے ایک دن بہانہ کر کے پیغمبر کے پاس ایک فقیر و غریب کو بھیجا۔ تو یہ غریب آیا، اس کے بعد اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جبکہ پیغمبر جو ہے پیغمبر اشرف الانبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ مدینہ میں پیغمبر کی حکومت قائم ہے، بادشاہ ہیں دین و دنیا کے، دونوں دنیا کے بھی بادشاہ بن چکے ہیں پیغمبر، مدینہ میں پیغمبر کی حکومت ہے۔ اس کے باوجود پیغمبر کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگ رہے ہو، میں خود بھی بھوکا ہوں، میرے پاس بھی خود کوئی کھانے کی چیز نہیں، اس لیے میں آپ کو کہاں سے فراہم کروں، میرے پاس خود کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کسی صحابی سے، غالباً سلمان فارسی سے کہا کہ جاؤ اس کو میری بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے گھر لے جاؤ۔ چنانچہ اس فقیر کو، اس غریب کو سلمان فارسی شہزادی فاطمہ کے گھر پر لے گئے۔ اب شہزادی کے گھر میں تو رسول اللہ سے زیادہ واقع ہوا، ان کے پاس تو کوئی حکومت نہیں اور جو ہے وہ کھانے کا کچھ بھی نہیں، چنانچہ جو ہے ان کے وہاں تو اور زیادہ فاقے ہوتے ہیں، اور اتنے فاقے کی حالت میں پھر بھی شہزادی نے اس غریب فقیر کو رد نہیں کیا، واپس نہیں کیا، بلکہ کہا سلمان فارسی سے ہی غالباً کہ جاؤ میری یہ چادر لے جاؤ، اور چادر لے جانے کے بعد اس شمعون یہودی سے کہو کہ اس کے بدلے میں اتنی غذا دے دے جس سے ایک آدمی کا ایک وقت کا پیٹ بھر جائے، اتنی غذا دے۔ شمعون یہودی اس کا کام تو یہ بزنس تھا ہی، اس کا جو ہے دھندا ہی تھا کہ لوگوں کی جو پرانی چیزیں لے کر مہنگی بیچا کرتا تھا، اس کا کام یہی تھا، بزنس اس کے، اور سود کا بزنس ہوا، یہودیوں کا سود کا بڑا بزنس ہوا کرتا۔ چنانچہ مدینہ کے بازار میں شمعون یہودی کا بزنس تھا، اس کا جو ہے وہ اصل کاروبار یہی تھا۔ تو شمعون یہودی نے شہزادی کی چادر لی اور اس کے بدلے اتنی غذا دے دی کہ جس سے ایک آدمی کا پیٹ بھر جائے۔
اور شمعون یہودی نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ جاؤ اس چادر کو میرے گھر پر رکھ کر کے آ جائے۔ چنانچہ اس نے اس کی بیوی کو، شمعون کی بیوی کو یہ چادر حوالے کر دی، گھر پر جو ہے پہنچا دی چادر۔ اب جو ہے شمعون یہودی رات کے وقت، جب شام کے وقت یا رات کے وقت قریب جو ہے رات کے، وہ گھر پر واپس پہنچا تو اس نے شہزادی کی چادر کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا، اور حیران ہو کے کہتے یہ جو ہے محمد کی بیٹی کی چادر ہے۔ کہ یہ چادر، جس چادر کے اندر تو کئی پیوند کھجور کے چھلکے کے لگے ہوئے تھے، کہ یہ محمد کی بیٹی کی چادر کی جو ہے حالت ہے، یہ کیفیت ہے۔ ارے جس کے اندر چادر میں ایک صحیح چادر بھی نہیں ہے، نئی چادر تو چھوڑ دیں، چادر بھی پوری صحیح نہیں، پیوند لگے ہوئے۔ کہا کہ میں تو پیغمبر کو کیسے سمجھ رہا تھا کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کا ادعا کیا ہے، اور اس کی یعنی پیغمبر کیسا پیغمبر ہے کہ خود اپنی بیٹی کی ایک چادر کا انتظام نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی وقت سے اس کے دل میں نور ایمان چلتا ہے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ فاطمہ کی چادر کا صدقہ تھا کہ شمعون یہودی اسلام لے کر آئے۔ اب جو اسلام لے کر آ گیا، اسلام لانے کے بعد آپ تو بڑا آدمی، پیسے والا آدمی تھا، پاورفل آدمی تھا، یہودیوں کے تو ناک کٹ گئے۔ یہودی کہنے لگے کہ بھائی ہمارا اتنا بڑا آدمی جو ہے مسلمان ہو گیا، ہماری تو ناک کٹ گئی۔ چنانچہ جو ہے وہ تو بڑے پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کے بعد وہی اقدام کیا جو حضرت خدیجہ کے لیے کیا تھا۔ حضرت خدیجہ بھی جو ہے وہ مکہ میں جو ہے پیسے والی تھی، ان کا بھی بائیکاٹ کیا، شمعون یہودیوں کا بھی، یہودیوں نے یہاں پر بائیکاٹ کر دیا۔ اور شمعون یہودی نے صرف اپنا اسلام نہیں لایا، بلکہ جو اپنے سارے گھر والوں کو بھی مسلمان کر دیا۔ ایسے ایسے کر کے سب حقیقت جب اس کو پتہ چل گئی تو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، سب کو جو ہے مسلمان کا، بڑا آدمی تو تھا پہلے سے، پیسے والوں تو تھا ہی، اس کی بات کا اثر تھا۔ چنانچہ سب کو جو ہے یہ ہم میں بھی ہے کہ خالی خود دین کے راستے پر، نیکی کے راستے پر نہیں چلنا، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کے راستے پر چلانا ہے، اپنے بچوں کو بھی نیکی کے راستے پر چلانا، ان کو بھی جو ہے دینی تربیت دیا۔ چنانچہ شمعون یہودی نے اپنے گھر والوں کو مسلمان بنانے کے بعد، یہودیوں نے جب شمعون کا بائیکاٹ کیا، تب بائیکاٹ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا؟ حضرت خدیجہ جب ان کے وہاں پر بھی ولادت ہونے والی تھی تو کوئی مکے کی عورت اس خدیجہ کے پاس آنے کو تیار نہیں تھی، اور کہتی تھی کہ خدیجہ تم نے یتیم و غریب کو اختیار کیا تو خود بھگتو، اب جو ہم کوئی تمہارے پاس جو ہے وہ ولادت کے وقت بھی نہیں آئے، کوئی آنے کو تیار نہیں تھا، بائیکاٹ کیا ہوتا تھا۔ شمعون یہودی کا بھی یہی مسئلہ ہو گیا۔ شمعون یہودی کی بیوی کا اتفاق سے 2-3 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونے کے بعد یہودیوں نے بائیکاٹ کیا ہوا، اب بائیکاٹ کرنے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے یہ شمعون یہودی بڑا ہے، پیسے والا ہے، اس کے باوجود یہودیوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی تم اپنی عورتوں کو بھیجو تاکہ میری بیوی کا غسل و کفن و دفن کا انتظام کیا جا سکے۔ اب مسلمان حضرات بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو کیسے یہودیوں کے محلے میں رات کے اندھیرے میں بھیجیں، ہمیں خود ڈر لگ رہا ہے۔ چنانچہ ابھی اس وقت تو ہم نہیں آ سکتے، صبح آنا پھر بات کریں گے۔ اب بیچارے یہودی، شمعون یہودی کیا کریں؟ یہودی تعاون کرنے کو تیار نہیں، مسلمان جو ہے وہ اپنی طرف سے آگے بڑھ کر غسل و کفن دینے کے لیے ان کی عورتوں کو بھیج نہیں رہے ہیں۔ کتنی پریشانی ہوئی۔ تو یہ شمعون یہودی ایک ایک کے گھر جاتا اور کہتے کہ بھائی تمہاری عورتوں کو بھیجو کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، ان کو غسل کفن کی ضرورت ہے، چنانچہ ان کو غسل کفن دے دو تاکہ میں جلدی سے جلد از جلد جو اس کو دفنانے کا کام انجام دے سکوں۔ کوئی مسلمان آنے کو تیار ہی نہیں۔ دیکھیں کیسا بائیکاٹ کا اثر تھا۔
کتنی مصیبت ہے. ایک اتنا پیسے والا بڑا آدمی ایک دم اچانک سے ایسا ہو گیا کہ یہودیوں نے بھی بائیکاٹ کے مسلمان بھی تعاون نہیں کر رہے ہیں. شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو پتہ چلا، بات شہزادی کے کانوں تک پہنچی. ایک مرتبہ شہزادی نے فوراً چادر اوڑھ لی، اور اوڑھنے کے بعد شمعون یہودی کے پاس گئی اور کہا کہ جو ہے تمہاری بیوی کو کوئی غسل دینے کے لیے نہیں آ رہا، میں خود جو اپنے ہاتھ سے اس تمہاری بیوی کا غسل دوں گی. چنانچہ خود بیوی کتنی متبرک اور کتنی خوش قسمت ہے کہ تینوں غسل شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے اس کو دیے. کتنی خوش قسمت ہے، شہزادی نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو غسل دے کر جو ہے تیار کیا اور آمادہ کیا تاکہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے اس کو راتوں رات جو ہے دفنانے کا انتظام کر سکے. کیونکہ حکم اسلامی ہے کہ جب میت ہو جائے تو جلد از جلد جو ہے اس کو دفنانے کی کوشش کرے تاکہ جو گھر والے ہیں ان کا غم کم سے کم ہو جائے. یہ میت جب تک کہ سامنے رہے گی غم بڑھتا ہی رہے گا، اس لیے جلد از جلد دفنانے کا حکم ہے. مستحب بھی ہے، چنانچہ دفنانے کا حکم تھا اور جلد از جلد جو ہے دفنانے کا انتظام کیا گیا. تو یہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی سیرت کہ یہودیوں کا ایسا خطرناک محلہ، رات کا اندھیرا، سردی کا وقت، مدینہ میں جس طرح گرمی بہت پڑتی ہے سردی بھی بہت سخت قسم کی پڑتی ہے. ایسے سردی کے موسم میں رات کی تاریکی کے اندر شہزادی جو ہے جاتی ہے اور جانے کے بعد جو ہے یہودی شمعون کی بیوی کو غسل دے کر ایسے مشکل وقت سے نکالا کرتی. چنانچہ شہزادی جس طریقے سے مولا مشکل کشا ہے اس طرح شہزادی بھی مشکل کشا ہے. شہزادی جو ہے وہ عوام کی بھی مشکل کشا ہے، اور شہزادی تو وہ ہے جو مولا علی کی بھی مشکل کشا ہے. شہزادی وہ ہے جو رسالت کی بھی مشکل کشا ہے. اس لیے کہ مباہلہ میں کس نے سہارا دیا؟ شہزادی کی وجہ سے. عیسائیوں نے مان کے دیا تھا کہ شہزادی کا چہرہ دیکھ، ورنہ علی بھی پہلے جا رہے تھے، حسنین بھی پہلے جا رہے تھے، رسول اللہ بھی پہلے. یہ عیسائی مان کے نہیں تھے، شہزادی کو دیکھتے ہی انہوں نے مان لیا کہ اگر ہم نے ان کا مقابلہ کیا تو اس کے نتیجے پوری نسل عیسائیت ختم ہو کر کے. عزیزو، یہ ہے شہزادی کی سیرت. لیکن معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی جس طرح معصومین کی کوشش ہوا کرتی تھی، اور معصومین جس طرح ان کو واجبات کی پابندی کروایا کرتے تھے، ہمیں بھی اپنی ان معلومات کو مد نظر رکھ کر کے جتنا بھی ہو سکے معاشرے میں جو برائی پھیل رہی ہے، جو خرابی آ رہی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے. چنانچہ آج ہمارے معاشرے کے اعتبار سے اخباریات یہ پہلے تو بہت ایگریسو طریقے سے حملہ کرتی تھی، اور جو ہے وہ آ کر مجتہدین کرام کو، مراجع کرام کو، مجتہدین اعظام کو، اور جو ہے حوزات علمیہ کو، مراکز علمیہ پر اٹیک کیا کرتی تھی بڑا ایگریسو انداز. لیکن اب انہوں نے پالیسی بدلی، اس میں ناکامی ہو گئی ان کو، کیونکہ وہ ایگریسو انداز تھا، بہت اٹیک کرنے والا حملہ تھا، اس لیے ان کو ناکامی ہو گئی. لیکن اب بڑی خاموشی سے، بڑی آہستگی سے، بڑی چالاکی و مکاری سے کام لے کر آہستہ آہستہ اخباریت آگے بڑھ رہی ہے، اور ہر علاقے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ صحیح نظریات کو خراب کر کے رکھ دیں. ان کی تین باتیں بہت زیادہ ابھر کر کے سامنے آتی. تین سوالات ان کے بہت ہوتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مجتہدین کرام نے آیت اللہ العظمیٰ کا لقب کیوں رکھا؟ یہ آیت اللہ العظمیٰ تو مولا علی کا لقب. آیت اللہ العظمیٰ اور آیت اللہ الکبریٰ یہ دونوں مولا علی کے لقب. چنانچہ ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مجتہدین کرام نے یہ لقب جو ہے مولا علی کا چرا لیا ہے،
اور مولا علی کے لقب کو غصب کر لیا، اور غصب کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ مجتہدین کرام درست نہیں۔ دیکھیں کس قسم کے اعتراضات لے کر آئے۔ یہ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں اور اس طرح خواہ جو ہے شیعت میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھتے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، تو خود ہی بتائیں گے کہ کہیں گے میرا نام علی حسین ہے، یا علی اکبر ہے، یا علی اصغر ہے۔ ہم کہیں گے بھائی علی کا نام آپ نے نہیں چرایا ہے، آپ نے بھی تو علی کا نام چرایا ہے نہیں، تو آپ کے نام سارے جو چرائے ہوئے تھے معصومین سے۔ ارے ہم تو معصومین کے نام اپنے نام کے بچوں کو رکھتے ہیں اس لیے کہ معصومین سے تبرک حاصل کرے، چرانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ چرانے کی بات نہیں ہے، یہ غصب کرنے کی بات نہیں، یہ تو ہم تو معصومین سے تمسک کرتے ہیں، ان کے القاب کو، ان کی کنیتوں کو، ان کے ناموں کو متبرک سمجھ کر کے اپنے بچوں کے اوپر اس کا نام رکھا کرتے ہیں۔ تو ہمارے وہاں پر کوئی بزرگ ہو جاتا ہے، اس کے لحاظ سے اس کا نام آیت اللہ العظمیٰ یا آیت اللہ الکبریٰ رکھ دیا جائے تو کون سی مصیبت کھڑی ہوگی؟ تمہارے سارے گھروں کے اندر نام یہی ہو۔ یہ جو ہے اس قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں، تو خود ان کے اوپر بھی اعتراض آ رہا ہے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی آغا سیستانی نے تو یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، اور سیستانی کے مقابل میں امام جعفر صادق علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو عام آدمی تو متاثر ہو جاتا ہے کہ بھائی امام کی بات مانے یا آغا سیستانی کی بات مانے، کس کی بات مانے؟ عام آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ دھوکہ دینا جو ہے ان کا وتیرہ ہے کہ یہ اخباریت آ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے حدیث کے نام سے، کہ ہم تو بس حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، حدیث کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جو اخباریت جو ہے اس پر حدیث کے نام پر دھوکہ دے، بھائی آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ فتویٰ کس چیز کا نام ہوتا ہے جو آغا سیستانی فتویٰ دے رہے ہیں۔ کیا وہ قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی اپنی جیب سے فتویٰ دے رہے ہیں، یا اپنے دماغ سے فتویٰ دے رہے ہیں، یا اپنے دل و دماغ سے جو ہے وہ کام لے کر کے کوئی فتویٰ دے رہے ہیں؟ بھائی وہ بھی تو قرآن و حدیث سے، بلکہ آپ کی تو حدیث جیسی تسی حدیث ہوگی، وہ تو پوری ریسرچ کر کے جو صحیح حدیث ہوگی اور مطلب حدیث کا صحیح نکلتا وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فتوے کا مطلب خالی حدیث سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہے، قرآن سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہے، وہ قرآن حدیث سے ہی فتویٰ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے آپ ملاحظہ فرمائیے کہ دشمن بھی جب ہم پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ شیعہ حضرات جھوٹ بولتے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی جھوٹ نہیں ہے، وہ تقیہ ہے، تقیہ جو ہے اسلام کا جز ہے، تقیہ جو ہے وہ کوئی جھوٹ نہیں۔ کہ نہیں بس آپ تقیہ میں جھوٹ بولتے اور آپ کے شیعت کا مرکز جو ہے وہ تقیہ جھوٹ ہے، اس لیے جو ہے آپ کے مذہب کو ہم نہیں مانتے۔ پر پہلے ہم کہتے کہ پہلے ہمارے تقیہ کے مطلب کو، ڈیفینیشن کو تو سمجھو۔ آپ اپنی طرف سے ڈیفینیشن بناتے اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی ڈیفینیشن پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہماری وہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے، ہماری وہ تعریف ہی نہیں ہے۔ تقیہ کی تعریف کچھ اور ہے، آپ اس کو جھوٹ سے تعبیر کریں۔ تقیہ جھوٹ کا نام نہیں ہے، تقیہ کچھ اور چیز کا نام ہے، جس کو آپ عملی طور پر آپ دیکھیں گے دشمنان اہل بیت بھی تقیہ کو عملی طور پر خود بھی اجرا کر رہے ہیں، خالی نام سے چھوڑ رہے ہیں کہ تقیہ جو ہے وہ جھوٹ ہوا کرتا ہے۔ عملی طور پر وہ بھی ایک صاحب ایئرپورٹ پر بڑی لمبی داڑھی والے، ان کو جو ہے کوئی سامان پھنسا ہوا تو جھوٹ بول کر نکل گئے، اور انہوں نے کہا بھائی آپ تو جو ہے جھوٹ کے منکر ہیں۔ کہا کہ ہم نے بھی تقیہ کیا، وہاں پر تقیہ ان کو یاد آتا اپنا سامان بچائے، ہم اپنی منزل آتی تو جو ہے فوراً تقیہ یاد آ جاتا ہے، اور جہاں پر جو ہے جو ہماری بات ہوتی تو وہاں پر جو ہے تقیہ کو بھی جھوٹ بنا دیا کرتے ہیں۔ تو پہلے ہمیشہ دشمن جب حملہ کرتا ہے تو دشمن کے مقابل میں ہماری شیعت جواب دے گی تقیہ جھوٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ متعہ پر حملہ کرتے کہ بھائی آپ لوگ زنا کرتے ہیں، بھائی متعہ کی جو تعریف کرتے ہیں کہ زنا،
ہم کہتے ہیں بھائی پہلے جس مذہب کا یہ لفظ ہے اس مذہب کی ڈیفینیشن تو پہلے سمجھو، اس ڈیفینیشن سمجھنے کے بعد تم اس پر حملہ کرو۔ ابھی تم نے کچھ سمجھا ہی نہیں اور کہتے ہو کہ متع جو زنا ہوا کرتا ہے، متع کب زنا ہے؟ اس طرح تو نکاح بھی زنا ہو جائے گا، زنا تو سب کچھ ہے، لیکن جو ہے شریعت نے متع کو بھی اجازت دیا، شریعت نے نکاح کو بھی اجازت دی۔ وہ اپنی طرف سے ڈیفینیشن بناتے متع کی کہ وہ زنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم پر اعتراض کریں، جبکہ جو ہے ڈیفینیشن کو سننا سمجھنا ہے تو وہ ہم سے سمجھنا چاہیے، ہم سے سمجھے بغیر اپنی مرضی سے جو وہ تعریف کر دیتے، اپنی مرضی سے ڈیفینیشن کر دے، اس کے بعد وہ ہم پر اعتراض کر دیتے۔ دشمنان اہل بیت وہ ہمارے عقیدے بدا پر بھی حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور جو ہے آپ جو ہے بدا کا مطلب کیا؟ آپ اللہ کی جہالت کو مانتے ہیں۔ بدا کا مطلب وہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی بدا جو ہے جہالت نہیں ہے اللہ کی، آپ جو ہے اپنی طرف سے مانا کریں۔ بدا یہ ہے کہ اللہ مصلحت کے تحت خانہ کعبہ سے پہلے جب بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہا تھا تو اس کی مہلت وہاں تک تھی، اس کے بعد بدا نہیں ہوا۔ اللہ پہلے جاہل نہیں تھا کہ اس میں مصلحت نہیں، بلکہ اللہ کی مدت ہی وہاں پر تھی، اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو یہ بھی تو بدا ہے کہ اللہ کو نہیں پڑھتا تھی کہ وہاں مصلحت ہے یا مصلحت نہیں، اگر مصلحت تھی تو کیوں بدلا قبلے کو؟ تو مصلحتوں کے تحت چیزیں بدلی جاتی ہے۔ چنانچہ بدا کے عقیدے کو سمجھ نہیں سکے اور شیعوں کے اوپر الزام لگا کہ اللہ کی جہالت کیا قائل ہے۔ تو جس طرح دشمنان اہل بیت ہم پر حملہ کرتے ہیں اور حملہ کرنے کے بعد ہم سب مل کر کے ان کا جواب دیتے ہیں، تو آج ہمارے ہی اندر سے کچھ اخباریت کا ایسا گروہ اندر سے پیدا ہو کہ جو ہمارے اپنے ہی عقائد کے اوپر، اپنے ہی شیعت کے عقائد کے اوپر وہ خود اپنا ہو کر اپنے ہی عقائد پر حملہ کر رہا اور غلط سلط عقائد کر رہا۔ بھائی ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ حدیثوں کی بات کرتے ہیں اور فتوے کے مقابل میں ہمیشہ حدیث لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو آغا سیستانی کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں، ہم تو اس کے مقابل میں حدیث سے بات کر رہے ہیں، دیکھو حدیث سے بات چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں پہلے فتوے کو تو سمجھو کہ فتویٰ ہوتا کیا ہے۔ فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جو اخبارین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصول کافی اور فروع کافی کی جتنی بھی حدیث ہے وہ سب کی سب صحیح ہے۔ بہار الانوار کی حدیث کو وہ سب صحیح نہیں مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو استعمال اخباریت اخبار کے حدیث کے نام سے ان کی بھی حدیثیں پیش کر رہی ہے، لیکن جو ہے وہ اصول کافی اور فروع کافی دونوں کتابوں کی جتنی حدیث سب کو صحیح سمجھ رہی ہے، اور پھر دلیل کے طور پر بہار الانوار کی حدیثیں پیش کر دیتی ہیں، کیونکہ بہار الانوار کی حدیثیں وہ خود مانتے ہیں کہ اس میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں۔ اب جب وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں تو مثلاً وہ ایک حدیث لے کر آئے، ہم جا کر کے اصول کافی اور فروع کافی میں جب جو اس حدیث کو ملاحظہ کرتے تو وہاں پر ایک حدیث نہیں باقی اور 4 حدیثیں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ وہ 4 حدیثوں کو ذکر نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، 4 حدیثوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، جبکہ مجتہدین کرام ان 4 حدیثوں کو بھی دیکھے گا، اس ایک حدیث کو جو اس نے پیش کی وہ بھی دیکھے گا، 5 حدیثوں کو ملا کر کے دیکھے گا کہ کس کی سند جو ہے سب سے بہترین سند ہے اور کس کی دلالت جو اپنے مطلب پر دلالت کرے گی وہ بھی کون سی بہترین، اپنی پوری ریسرچ اپنے مطلب کے لحاظ سے کر کے صحیح حدیث دیکھ کر پھر انہی صحیح حدیث کو صحیح مطلب کو دیکھ کر فتویٰ دے گا۔ اسی کا نام تو جو ہے ان تمام حدیثوں کو ریسرچ کر کے فتویٰ دینے کا نام جو ہے تمام حدیثوں کو ملا کر کے جو ہے نتیجہ نکالنے کا نام فتویٰ ہوا کرتا ہے۔ تو اندھا دھن آغا سیستانی یا خامہ اپنی جیب سے کوئی فتویٰ تھوڑی دے رہے ہو، کوئی حدیث سے فتویٰ دیا کرتے، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ فتوے کا مطلب ہے ریسرچ شدہ حدیث جو سب سے بہترین ہے سند اور دلالت کے اعتبار سے، اس کو لا کر کے پیش کرنے کا نام ہوتا ہے فتویٰ۔ وہ ساری حدیثیں مجتہدین دیکھتے، سارے ریسرچ جو ہے ورک مجتہدین اور مراجع کرام انجام دیتے، اس کے بعد نتیجہ نکال کر کے فتوے کی شکل میں توضیح المسائل کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر۔
تو وہ بہتر ہے کہ جو سب سے بہترین حدیث سند کے لحاظ سے جھوٹی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور پھر جو ہے دلالت کے لحاظ سے بھی جو مجتہدین نے 100 سال تک درس پڑھا، درس پڑھنے کے بعد ریسرچ ورک کر کے آپ کے سامنے صحیح معنوں میں حدیث کا مطلب آپ کے سامنے پیش کر کے فتویٰ پیش کیا، وہ زیادہ بہتر ہے، یہ بے وقوفانہ پتہ نہیں کہ وہ صحیح حدیث ہے یا دشمنان اہل بیت نے وہ حدیث بنا کر کے پیش کی، اس کی جو چھٹے امام کا نام لکھ کر کے ہمارے سامنے پیش کر اس کی حدیث کو مان لیں۔ یہ جو ہے کوئی بے وقوفی ہے کیا؟ یہ اخبارین نام لیتے حدیث کا اور جھوٹی حدیث ہمارے سامنے پیش کرتے اور کہتے ہیں فتوے کے مقابل میں حدیث کیا۔ تو ہم وہ ان کے دھوکے میں نہ آئے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں الفاظ سے، جس طرح دشمنان اہل بیت تقیے کو جھوٹ کے ذریعے سے دھوکہ دے رہے ہیں اپنی عوام کو، اور ہمارے بھی اندر سے کچھ لوگ اس میں گمراہ بھی ہو جایا کرتے، متعا کو زنا کے نام سے لے کر آتے ہیں اور بدا کو اللہ کی جہالت کے نام سے لے کر آتے ہیں۔ یہ سب جو ہے خود اپنی مرضی سے ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ کرنے کے بعد ہم سب شیعوں پر الزامات لگا دیا۔ آج اخباریت بھی یہی کام کر رہی، وہ کیا کر رہی؟ وہ بھی 3 نظریات آیت اللہ العظمیٰ کا بیان کیا، دوسرا یہ کہ ہر بات میں حدیث کو لے کر حدیث حدیث حدیث، وہ حدیث کے اس کے متبرک نام سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ فتوے کا مطلب کیا ہے پہلے یہ تو سمجھو، جو سیستانی ہم نہیں فتویٰ دے رہے ہیں، فتوے کا مطلب ہے پوری ریسرچ جو علماء نے انجام دیے اس کے حساب سے صحیح حدیث نکالو، ان 5 حدیثوں میں سے کون سی صحیح حدیث ہے وہ نکالو۔